اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیات اس بات کی روشن دلیلیں ہیں۔ جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے گئے تھے، ایسے ہی جنات میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا تھا، اور جنات ادراک کے علم اور صحیح اور غلط میں فرق رکھنے کی تمیز جانتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح فرائض اور کام بھی دیے گئے ہیں، اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کا بھی جزا اور سزا کا حساب ہونا ہے، اور ان میں بھی ایک گروہ مومن اور دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مالش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا، میرے پروردگار، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں مگر ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی التجا کو قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی جنات کو بچوں کی طرح دوبارہ کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے مالش کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان جنات سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح جنات کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور وہ جوڑوں، قبیلوں اور خاندانوں میں بٹ کر رہنے لگے۔ جب جنات کی نسلوں میں اضافہ ہوا تو اللہ نے ان کو ہوا، پانی، زمین اور ویرانوں میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین پر آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ نافرمان ہونے لگے اور زمین پر خون خرابہ اور فتنہ فساد برپا کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت پر فائز فرمایا تاکہ وہ جنات کی ہدایت کر سکیں۔ یہ جنات کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے جنات کی قوم کو حق کی دعوت دی تو جنات نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کا لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا، اور ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ وہ 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر نیچے اترا اور زمین کے تمام جنوں کو نکال کر جلا وطن کر دیا، اور ان کو دریاؤں، جزیروں، ویرانوں میں بھگا دیا گیا۔ کچھ مفرقین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ جنات کا بادشاہ مانتے تھے۔ ان کے نزدیک پہلے جن حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، مگر کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سعید بن مالک بن الحجام تھا۔ وہ بھی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر انہیں بھی سرکش جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا۔ ان میں جلپانی، بلیکا اور جان اور کئی پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ جنات نے 800 سے زائد جنات پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جاری کیا تو زمین کا بڑا حصہ ان جنات سے پاک کر دیا گیا۔ ان میں چند عبادت گزار جن بچ گئے جو پہاڑوں، سمندروں اور غاروں میں چلے گئے۔ جنوں پر پھر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے مکمل جنوں کو زمین سے بھگا دیا۔ عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت سے عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت تھی۔ پھر ابلیس نے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام کھن، دام، ممتاز اور مراز تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسمل اور زعفر تھا۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد
پھر جنات میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجے گئے۔ پھر ہر زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم ہوا جو انسانوں پر مبعوث کیے جاتے تھے، مگر جنات سرکش ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویرانوں میں جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔